ایک اللہ والے تھے، انہوں نے ایک مرتبہ ارادہ کیا کہ میں رزق کی تلاش کروں۔ رزق کی تلاش میں نکلے تو ایک جنگل کی طرف گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک لومڑی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، اس کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں۔ حیران ہو گئے کہ یا اللہ، اس کو تو کیسے رزق پہنچاتا ہے جس کی نہ تو آنکھیں ہیں، نہ ہاتھ ہیں، نہ پاؤں ہیں، یہ کیسے کھاتی ہے اور کیسے پیتی ہے، رزق کو کیسے تلاش کرتی ہے؟ اے اللہ، تو اس کو کیسے رزق پہنچاتا ہے؟ تو اسی کش بکش میں تھے اور دل ہی دل میں یہ باتیں کر رہے تھے، کیا دیکھتے ہیں کہ اچانک زمین پھٹی اور وہاں سے ایک پیالہ شہد کا اور ایک دودھ کا پیالہ نکلا۔ اب حیران ہوئے، یہ تو اللہ کی طرف سے غیبی مدد آ گئی، اب یہ پیے گی کیسے، کھائے گی یہ کیسے؟ لیکن کیا دیکھتے ہیں، پہاڑ کی چوٹی سے ایک نورانی شکل کا انسان اترا اور اس نے آ کے وہ ایک شہد کا پیالہ اٹھایا، لومڑی کے منہ میں ڈال دیا، دودھ کا پیالہ اٹھایا اور لومڑی کے منہ میں ڈال دیا۔ جب وہ شخص واپس جانے لگا تو یہ بزرگ دوڑتے ہوئے اس کے پاس گئے اور کہا، مجھے بتاؤ تو صحیح، آپ ہو کون کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اس لومڑی کے پیٹ کو پالا؟ تو اس نورانی شخص نے جواب دیا، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میرے پروردگار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے، صبح بھی آ کے میں اس کو یہی شہد اور دودھ پلا کے جاتا ہوں اور شام کو بھی آ کے یہی شہد اور دودھ پلا کے جاتا ہوں، یہ میرے پروردگار نے میری ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ اللہ والے سوچنے لگے، جو اس اندھی لومڑی کو میرا پروردگار کھلا سکتا ہے تو مجھے بھی کھلا سکتا ہے۔ انہوں نے ارادہ کر لیا اور پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ کے اللہ کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے رزق کی تلاش کا جو ارادہ کیا تھا وہ بدل دیا۔ 7 دن تک اسی طرح بیٹھے رہے، کہیں سے کچھ نہیں آیا۔ 7 دن کے بعد جب بھوک نے ستایا تو پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، میری تو بس ہو گئی ہے، اب میں زیادہ اس سے توکل نہیں کر سکتا، یا تو مجھے کھانا کھلا دیجئے یا میری جان لے لیجئے۔ تو پروردگار نے الہام فرمایا، اے میرے بندے، تم صحیح سلامت ہو، تم لومڑی کی طرح اندھے نہ بنو، لولے اور لنگڑے نہ بنو، تم صحیح سلامت ہو، تم اٹھو اور کماؤ۔ فرمایا، اگر تم 70 سال تک بھی اسی جگہ پہ بیٹھے رہے اور اسی طرح توکل کرتے رہے تو میں آپ کو کبھی نہیں ایک لقمہ بھی نہیں دوں گا، کیونکہ آپ صحیح سلامت ہو۔ اب معذور کا وطیرہ نہ اپناؤ بلکہ صحیح سلامت ہو، کام کاج کرو، خود بھی کھاؤ اور لوگوں کو بھی کھلاؤ۔ اس کو توکل کہتے ہیں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں توکل ہاتھ باندھ کے بیٹھ جانا، اللہ اللہ کرتے رہن، اس کو توکل نہیں کہتے۔ توکل اس کو کہتے ہیں جو کام کاج ہے وہ کر کے پھر اللہ کی ذات پہ توکل کرنا۔ تو اس کے بعد وہ بزرگ ہمیشہ رزق کمایا کرتے تھے، آدھا اپنے استعمال میں لاتے تھے اور آدھا لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی ذات پر توکل نصیب فرمائے اور ہمیشہ اپنی طرف متوجہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔